السلام علیکم میرے پیارے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جو لوگ میرے چینل پہ نیو ہیں ان کو فکشنل ناول بائی ہانا خان کی طرف سے خوش آمدید۔ ساتھ ساتھ ایپیسوڈ کو لائک کرتے چلیں، کامنٹ باکس میں اپنا فیوریٹ ڈائلاگ، سین یا کریکٹر لازمی مینشن کریں۔ اس کے علاوہ چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز مت بھولیے گا۔ تو چلتے ہیں آج کے ایپیسوڈ کی جانب۔ طلبکار کم از قلم ہانا خان، قسط نمبر 23۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیوں سب کچھ مشکل ہوتا جا رہا ہے؟ یہ منظر ہے یزدان خانزادہ کے شاندار اور پرآسائش فارم ہاؤس کا، جہاں اکثر خان حویلی کے ثبوت پائے جاتے تھے۔ اس وقت بھی یزدان خانزادہ آئلہ کی اصل شناخت جان کر تیز ڈرائیو کرتا ہوا یہاں پہنچا تھا۔ اب اسے تقریباً 1 گھنٹہ ہو گیا تھا کمرے میں بند ہوئے، جبکہ شہروز کمرے کے باہر سر پکڑے بیٹھا تھا، جبکہ کمرے کے اندر سے مسلسل چیزیں توڑنے اور یزدان خانزادہ کے چیخنے چلانے کی آواز آ رہی تھی۔ غازیان خانزادہ، جو کہ ابھی ہی فارم ہاؤس پر پہنچا تھا، یزدان کے کمرے سے آتی توڑ پھوڑ اور گرانے کی آوازیں سن کر بری طرح چونکا اور تیزی سے یزدان کے کمرے کی جانب بڑھا۔ دانی، ہوش کر اور دروازہ کھول، کیا پاگل پنا ہے؟ دانی، غازیان نے بری طرح دروازے پر دستک دے کر یزدان کو ہوش دلانی چاہی، جس کا ردی برابر بھی اثر یزدان پہ نہیں ہوا تھا۔ دانی، اب کی بار غازیان نے جھنجھلاتے ہوئے زور سے دروازے پر پاؤں کی ٹھوکر ماری اور غصے سے چل انداز میں بیٹھے شہروز کی جانب دیکھا، جو ایسے بیٹھا تھا جیسے یہاں کوئی مووی چل رہی ہو، اور ساتھ اس کے پاس ایک فرسٹ ایڈ باکس بھی موجود تھا۔ تم کیسے دوست ہو؟ بجائے اس کو سمجھانے کے کتنے پرسکون ہو کے بیٹھے ہو؟ تمہیں شرم نہیں آ رہی؟ وہ خود کو نقصان بھی پہنچا سکتا ہے۔ غازیان کے مخاطب کرنے پر شہروز نے اپنی آنکھیں گھمائیں اور پھر بولا، ابھی تمہارے چیخنے چلانے سے تمہیں لگتا ہے کہ وہ دروازہ کھول دے گا؟ تم سے بھی بڑا اور ضدی پلس ڈھیٹ شخص ہے۔ جب تک اس کا دماغ پرسکون نہیں ہو جائے گا وہ دروازہ نہیں کھولے گا۔ اس لیے اپنے دماغ اور اپنے ہاتھوں کو تکلیف مت دو اور میرے ساتھ آ کر سکون سے بیٹھو، تھوڑی دیر میں خود ہی دروازہ کھول دے گا۔ شہروز نے مطمئن انداز میں غازیان کو بھی مشورے سے نوازا، جبکہ غازیان نے حیرانگی سے شہروز کی جانب دیکھا اور پھر سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ جا کر شہروز سے کچھ فاصلے پر موجود صوفے پہ بیٹھ گیا، جبکہ اس کی سرخ نظریں ابھی بھی یزدان کے کمرے کے دروازے پر ٹکی تھیں۔ کیا دانی جانتا تھا کہ آئلہ کون ہے؟ کافی دیر تک خاموشی سے یزدان کے کمرے کے دروازے کو تکتے رہنے کے بعد غازیان نے شہروز کو مخاطب کیا، جبکہ نظروں کا مرکز بھی اب شہروز ہی تھا۔ شہروز، جو صوفے پر بے ترتیب سا لیٹا یزدان کا دروازہ کھولنے کا انتظار کر رہا تھا، غازیان کے سوال پر چونکا، پھر ہولے سے نفی میں سر ہلایا۔ اوہ، تو کیا اس بات کا غصہ ہے یزدان کو؟ کیا اس کو ایسا لگتا ہے کہ آئلہ جانتی تھی کہ یزدان کون ہے اور اس نے جان بوجھ کر؟ شہروز کے سر ہلانے پر غازیان نے اپنے اندازے سے بولنا شروع کیا۔ شہروز، جو ریلیکس انداز میں بیٹھا تھا، فوراً سے کوشن اٹھا کر غازیان کے منہ پر مارا، جس کو غازیان نے فوراً کیچ کرتے ہوئے شہروز کو غصے سے بری طرح گھورا۔ میری جان، میں نے تو کوشن ہی مارا ہے۔ اگر یہ بات تو یزدان کے سامنے کرتا تو یقین جان تیرا یہ خوبصورت چہرہ کسی کو دیکھنے لائق نہ چھوڑتا۔ یہ بات غلطی سے بھی دانی کے سامنے مت کرنا، وہ مس بخش کے لیے مرنے مارنے پر اتر آتا ہے۔ یقین نہیں ہے تو ٹرائی کر لینا،
تمہارا سوجا ہوا چہرہ دیکھنے کا میرا ارمان بھی پورا ہو جائے گا۔ شہروز نے پہلے تنبیہ لہجے میں غازیان کو ٹوکا، پھر آخر میں اس کو چڑھانا خود پر فرض سمجھا۔ جہاں شہروز کی پہلی بات پر غازیان نے سمجھتے ہوئے اپنا سر ہلایا، وہیں آخری بات پر جو کوشن شہروز نے اس کی جانب پھینکا تھا وہی اس نے شہروز کے منہ پر دے مارا، جسے شہروز نے بر وقت کیچ کر کے اپنے خوبصورت چہرے کو محفوظ کیا۔ ابھی وہ دونوں ایک دوسرے پر الفاظوں کی گولہ باری کرنے میں ہی مصروف تھے کہ اچانک سے کلک کی آواز کے ساتھ یزدان کے کمرے کا دروازے کا لاک کھلا، جس پر دونوں تیزی سیدھے ہو کر یزدان کے کمرے کی جانب بڑھے۔ اندر داخل ہوتے ہی دونوں نے جو منظر دیکھا تو دونوں تڑپ کر یزدان کی جانب بڑھے۔ دانی، پاگل ہے کیا تو؟ یہ کیا کیا تو نے؟ یہ کس طرح کا پاگل پن ہے؟ غازیان نے تیزی سے آگے بڑھ کر یزدان کا ہاتھ تھاما، جس سے تیزی سے خون نکلتا ماربل کے سفید فرش کو سرخ کر رہا تھا، جبکہ شہروز نے فوراً سے فرسٹ ایڈ باکس غازیان کی جانب بڑھایا، جو وہ ہمیشہ کی طرح اپنے ساتھ لے کر صوفے پر بیٹھا تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ یزدان کے غصے کا اختتام آخر میں خود کو تکلیف پہنچا کر ہی ہونا ہے، اور شہروز کا کام اس کی مرہم پٹی کرنا تھا۔ مرہم پٹی کرنا تھا ہمیشہ کی طرح۔ غازیان نے پہلے تو شہروز کے ہاتھ میں حیرانگی سے فرسٹ ایڈ باکس کو دیکھا، اور پھر تیزی سے اس کے ہاتھ سے لے کر یزدان کا ہاتھ تھامتے ہوئے اس کے خون آلود ہاتھ کو صاف کرنے لگا، جس پر شاید کوئی کانچ گہرائی سے لگ چکا تھا، جس کے باعث اس کی ہتھیلی پر گہرا کٹ لگا تھا، جبکہ دوسری طرف شہروز خاموشی سے یزدان کی جانب دیکھ رہا تھا، جس کی سرمئی آنکھیں اس وقت شدید سرخ تھیں، جبکہ دوسرے ہاتھ میں وہ سگریٹ تھامے مسلسل سگریٹ کی گہرے کش لیتا غیر مرئی نقطے کو گھورتا جا رہا تھا۔ اس وقت وہ فرش پہ بیٹھا بیڈ کی پائنیتی سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ دانی، یہ کیا پاگل پن ہے؟ مجھے یقین نہیں آ رہا ہے تو وہی دانی ہے جو ہم سب میں ہمیشہ سے سب سے کام اور پرسکون رہا ہے۔ کیا ہو گیا ہے تجھے دیکھ کیا حشر کیا ہے تو نے کمرے کا؟ غازیان نے تعصب سے کہتے ہوئے یزدان کو غصے سے گھرکا، جبکہ شہروز اب بھی خاموشی سے یزدان کی جانب دیکھ رہا تھا، جس کی نظروں کا رخ سامنے دیوار کی جانب تھا۔ کچھ بولو گے؟ کیا چل رہا ہے دماغ میں اس وقت؟ اس بار سنجیدگی سے سوال پوچھنے والا شہروز تھا، جس پر کب سے مسلسل چپ بیٹھے غیر مرئی نقطے کو سرخ آنکھوں سے گھورتے یزدان نے سنجیدگی سے شہروز کی جانب دیکھا، پھر اس کی سرخ آنکھوں میں ہلکی سی نمی، جبکہ یزدان کی حالت دیکھتے ہوئے غازیان کے دل کو کچھ ہوا، اور تیزی سے اس نے اس کی انگلیوں میں دبی اتھ جلی سگریٹ لے کر فرش پہ پھینک کر اپنے جوتوں سے مس لی۔ انہیں لگا ہوگا کہ وہ سب میرے پلان کا حصہ تھا، میں نے جان بوجھ کر ہارون انکل سے بدلہ لینے کے لیے وہ سب کیا، سب کچھ فریب لگے گا انہیں۔ شیری، وہ ویسے بھی مجھ سے شدید بدگمان ہیں، میں ان کی مزید نفرت برداشت نہیں کر سکتا۔ میں بکھر رہا ہوں یار، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا شیری، کچھ بھی نہیں۔ میں خود کو اس وقت بے بس محسوس کر رہا ہوں یار، شدید بے بس۔ یزدان نے بے دردی سے ایک کے بعد ایک مکے ماربل کے فرش پہ دے مارے، جسے تیزی سے غازیان نے تھاما۔ وہ اپنا زخمی ہاتھ مزید زخمی کر رہا تھا،
مگر اس وقت کوئی یزدان سے پوچھتا کہ اس وقت وہ کیا محسوس کر رہا تھا تو بتاتا کہ اس وقت وہ ایک عجیب سی کشمکش کا شکار تھا۔ اس کا دل آئلہ کے مزید بدگمان ہونے کے ڈر سے بری طرح لرز رہا تھا۔ یزدان کی بات پر شہروز سمیت غازیان نے بھی اپنے لب سختی سے بیچے۔ تو اتنا مت سوچ دانی، جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ جو ہو چکا ہے اسے ہم نہیں بدل سکتے۔ ہو سکتا ہے جیسا تو سوچ رہا ہو ویسا ہو ہی نہ، ہو سکتا ہے بات کچھ اور ہو۔ میری طرف دیکھ دانی، اگر جیسا تو سوچ رہا ہے ویسا ہوتا تو مس بخش کا رویہ تیرے ساتھ الگ ہوتا، مگر ایسا نہیں ہے میری جان۔ خود کو اور چیزوں کو وقت دے۔ تو بہادر ہے تبھی یہاں کا سردار ہے، ہمت سے کام لے۔ اگر وہ تیرے نصیب میں ہوں گی تو کوئی بھی انہیں تجھ سے نہیں چھین سکتا۔ ریلیکس میری جان۔ شہروز نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے یزدان کی ہمت باندھی۔ چل اٹھ، فریش ہو، میں کھانا منگوا رہا ہوں۔ کھانا کھا کر حویلی کے لیے چلتے ہیں، داجی کو بھی جواب دینا ہے تو نے ابھی۔ شہروز کو خاموش ہوتے دیکھ غازیان نے مداخلت کی۔ ابھی غازیان اٹھ کر باہر جاتا تاکہ کھانے کا انتظام کروا سکے کہ یزدان کے الفاظوں پر اس کے قدم بے ساختہ رکے۔ شہری، کہیں وہ یہ تو نہیں سمجھیں گی نا کہ جیسے غازی نے پری کے ساتھ کیا ہے میں نے بھی ان کے ساتھ وہی کھیل کھیلا تھا؟ اگر ایسا ہوا تو میں کبھی ان سے نظریں نہیں ملا پاؤں گا۔ یزدان نے شہروز سے یقین دہانی چاہی، جبکہ غازیان نے کرب سے اپنی آنکھیں میچیں۔ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس نازک جان کو اذیت کی گہرائیوں میں دھکیل چکا تھا، لیکن اب تھامنا بھی اس نہیں تھا۔ غازیان اپنے دل میں پکا ارادہ کرتے ہوئے تیزی سے کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ تو پریشان نہ ہو میری جان، سب ٹھیک ہوگا۔ ہو سکتا ہے انہیں بھی بعد میں پتہ چلا ہو، تو زیادہ سوچ رہا ہے میرے یار۔ شہروز نے ایک بار پھر یقین دہانی کروائی، جس پر یزدان نے اپنی آنکھیں میچتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ دیدا، آپ اب میرے ساتھ رہیں گی نا؟ اب آپ مجھے چھوڑ کر تو نہیں جائیں گی نا؟ پری اس وقت آئلہ کی گود میں سر رکھ کر لیٹی تھی، جبکہ سارا کے لیے شانزی نے دوسرا کمرہ صاف کروا دیا تھا جہاں وہ آرام سے اپنی بیٹی کے ساتھ رہ سکے۔ شانزی نے آئلہ سے بھی پوچھا تھا تاکہ وہ اس کے لیے بھی اس کا کمرہ ترتیب دے دے، مگر آئلہ نے پریوش کے ساتھ اس کے کمرے میں رہنے کو زیادہ ترجیح دی۔ وہ یہاں اپنی بہن کے لیے ہی آئی تھی تو اسے وہ اکیلا چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ پچھلے کئی گھنٹوں سے دونوں بہنیں آپس میں باتوں میں مشغول تھیں۔ سارا بھی دونوں کو پرائیویسی دینے کے لیے کب کا شامل کو لے کر آرام کرنے کے لیے اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ لمبے سفر کی وجہ سے وہ بھی تھک گئی تھی۔ تھک تو آئلہ بھی گئی تھی، مگر اس وقت اسے سب سے زیادہ عزیز اپنی بہن تھی۔ پری کے سوال پر آئلہ جو اس کے لائٹ براؤن سلکی بالوں میں انگلیاں چلا رہی تھی، اس نے گہرا سانس ہوا کے سپرد کیا۔ ہمیشہ کا نہیں پتا گڑیا، مگر میں تب تک یہاں پر ہوں جب تک بابا واپس پاکستان نہیں آ جاتے۔ کیا مطلب دیدا؟ آپ بھی مجھے چھوڑ کر چلی جائیں گی؟ پری نے فوراً سے اٹھ کر بیٹھتے نم لہجے میں بھیگی آنکھوں سے سوال پوچھا۔ پری کی نیلی آنکھوں میں آنسو چمکتے دیکھ آئلہ نے تڑپتے ہوئے اس کے چہرے پر اپنے ہاتھوں میں بھرا۔ نہیں میری گڑیا، ایسا نہیں ہے۔ وہاں میرے علاوہ بابا کا بھی تو کوئی نہیں ہے نا؟ ایک کام کرتے ہیں، اب کی بار تم میرے ساتھ چلنا، بابا میں اور تم، ہم تینوں مل کر بہت سارا انجوائے کریں گے، کیا کہتی ہو؟ آئلہ نے چٹکی بجاتے ہوئے فوراً سے پری کو ایک مشورے سے نوازا، جس پر جہاں پری کی آنکھیں چمکیں وہیں وہ پھر سے اداس ہو گئی۔
کیا ہوا؟ پری کو اداس ہوتے دیکھ کر آئلہ نے پریشانی سے استفسار کیا۔ دیدا، اگر میں آپ کے ساتھ چلی جاؤں گی تو نانا جان اور نانو جان اکیلے ہو جائیں گے نا، اور پھر دائس لالا، شانزے دیدا، مورے اور دانی لالا، سب کو لگے گا میں کتنی خود غرض ہوں۔ وہ سب مجھ سے بہت پیار کرتے ہیں۔ پری نے نم لہجے میں آہستہ سے کہتے اپنے آنسوؤں کو دونوں ہاتھوں کی ہتھیلیوں سے صاف کیا۔ اور بابا سے نہیں ملنا چاہتی تم؟ کیا تمہیں بھی یہی لگتا ہے کہ جو باتیں بابا کے بارے میں یہ حویلی والے کرتے ہیں کیا وہ سچ ہے؟ اب کی بار آئلہ نے سنجیدگی سے پرویز سے سوال کیا۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ پرویز کیا سوچتی ہے بابا جان کے بارے میں۔ استغفار دیدا، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں ایسا سوچ بھی نہیں سکتی۔ مجھے یقین ہے سب کو غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ اگر آپ بابا جان سے اتنی محبت کرتی ہیں تو بھی وہ غلط ہو ہی نہیں سکتے، ہے نا؟ اور بابا تو کبھی غلط نہیں ہوتے۔ پری نے معصومیت سے اپنے دونوں کانوں کو ہاتھ لگا کر آئلہ کو یقین دہانی کروائی کہ وہ اپنے بابا کے بارے میں بالکل ایسا نہیں سوچتی ہے، جس پر آئلہ ہولے سے مسکرا دی اور اب کی بار پری کے سرخ پھولے گال پر بوسہ دیا، جسے پری ایک دم سے چھیپ کر سرخ گلاب ہوئی۔ ہاں، میری گڑیا کو تو شرمانا بھی آتا ہے۔ میری جان، میں آپ کی دیدا ہوں، کیا ہو گیا یار؟ پری کو اپنے بوسہ دینے پر بری طرح شرم سے سرخ ہوتے دیکھ کر آئلہ کہہ کر لگا اٹھی، جبکہ یزدان اور غازیان جو کچھ دیر پہلے ہی حویلی آئے تھے اور اپنے اپنے کمروں کی جانب بڑھے تھے کہ پری کے کمرے سے آتی دلکش قہقہے کی آواز پر دونوں کے قدم بے ساختہ رکے، جبکہ یزدان کے بے خود قدم اب پرویز کے کمرے کی جانب بڑھے تھے۔ یزدان کو پرویز کے کمرے کی جانب بڑھتے دیکھ غازیان نے تعصب سے سر جھٹکا۔ اسے اس بات کا اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کا یار آئلہ کے معاملے میں اپنے حواسوں میں نہیں رہتا تھا۔ یزدان کو آگے بڑھتے دیکھ غازیان نے بھی اس کی تقلید میں قدم بڑھائے۔ ابھی وہ دونوں پری کے دروازے کے قریب ہی پہنچے تھے کہ اندر سے آتی آواز پر ٹھٹک کر رکے اور ایک دوسرے کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ آئلہ کو خود پر ہنستے دیکھ کر پری نے اپنی چھوٹی سی ناک سکیڑی اور پھر ناراضگی سے آئلہ کی جانب دیکھا۔ اوہ ہاں، سوری میری جان، مگر تم بہت کیوٹ ہو۔ مجھے افسوس ہے کہ میں اتنے سال اپنی گڑیا سے کیوں دور رہی۔ آئلہ نے ہنستے ہوئے پرویز کو ایک بار پھر اپنے سینے سے لگایا، جس پر پرویز بھی دھیمے سے مسکرا دی، پھر کچھ سوچتے ہوئے آئلہ سے دور ہوئی۔ دیدا، سب کو لگتا ہے کہ بابا، پری نے ہچکچاتے ہوئے اپنی بات ادھوری چھوڑی، جسے سمجھ کر آئلہ کے نقوش ایک دم سے تنے۔ گڑیا، سب کو غلط لگتا ہے اور یقین جانو یہ میں ضرور ثابت کر کے رہوں گی۔ میرے بابا نے کوئی گناہ نہیں کیا، انہیں پھنسایا گیا تھا، یہ میں جانتی ہوں، اور جلد ہی ان سب کے سامنے تمام ثبوت بھی لا کر رکھوں گی، اور پھر خاقان خانزادہ سمیت اس حویلی اور گاؤں کا ایک ایک فرد میرے بابا جان سے معافی مانگے گا، اور جس شخص نے میرے بابا کے خلاف یہ گھنونی سازش رچی تھی اسے بیچ چوراہے پہ لٹکا کر کوڑوں سے ماروں گی، اتنی دردناک سزا دوں گی کہ یہاں موجود ایک ایک فرد کی روح کانپ جائے گی، اور یہ سبق ہوگا ہر اس شخص کے لیے جو اپنی جلن اور حسد میں دوسروں کی زندگیوں کے ساتھ کھیلتے ہیں، تاکہ ان سے
اپنی محرومیوں کا بدلہ لے سکیں۔ ایسی سزا دوں گی اس شخص کو آئندہ کوئی بھی ایک پاک مرد پر الزام لگاتے ہوئے بھی 100 بار سوچے گا۔ لیکن میری جان، تمہیں اپنا خیال رکھنا ہوگا۔ میں نے بابا سے بھی وعدہ کیا ہے کہ میں ان کی چھوٹی سی گڑیا کا خیال رکھوں گی۔ اس لیے ہی میں یہاں آئی ہوں تمہارے پاس اس حویلی میں، تاکہ تمہیں محفوظ رکھ سکوں اور اپنے بابا جان کو بے گناہ ثابت کر سکوں۔ ورنہ جتنی نفرت میں اس حویلی اور اس حویلی کے مکینوں سے کرتی ہوں، میں کبھی پلٹ کر یہاں نہیں دیکھتی۔ اب کی بار آئلہ کے ایک ایک لفظ میں پختگی سی تھی، ایک عجیب سی تپش تھی، جیسے وہ سب کچھ جلا کر راکھ کرنا چاہتی ہو۔ جبکہ آئلہ کی بات پر پری نے محض اپنے سر کو جنبش دی۔ اسے اب کسی چیز کی فکر نہیں تھی۔ اس کی دیدہ اس کے پاس تھی، بس وہ ایک بار اپنے بابا سے بھی ملنا چاہتی تھی۔ آئلہ کے پختہ ارادوں میں کئی باتوں پر باہر کھڑے یزدان اور غازیان خانزادہ بری طرح چونکے۔ کیا کچھ ایسا تھا جو ان کی نگاہوں سے اوجھل ہو چکا تھا؟ ابھی دونوں ایک دوسرے کی جانب سوالیہ نظروں سے ہی دیکھ رہے تھے کہ اب کی بات دونوں کے کانوں میں پریوش کی آواز گونجی، جس پر دونوں کے دل پر گھوسا سا پڑا۔ دیدہ، مجھے بابا سے ملنا ہے۔ میں ان کے سینے سے لگ کر باپ کا لمس محسوس کرنا چاہتی ہوں۔ ان سے بہت ساری فرمائشیں کرنا چاہتی ہوں، جیسے بچپن سے لے کر اب تک شاہزادیدہ دائس لالا دانی لالا کرتے تھے بڑے ماموں جان سے۔ اور آپ کو پتہ ہے دیدہ، ماموں جان ابھی بھی شاہزادیدہ کی ہر خواہش ان کے بولنے سے پہلے پوری کر دیتے ہیں۔ کیا سب کے بابا ایسے ہی ہوتے ہیں دیدہ؟ بابا جان بھی آپ کی خواہشات ایسے ہی پوری کرتے ہیں؟ کیا آپ بھی شاہزادیدہ کی طرح بابا جان سے اپنے سارے نخرے اٹھواتی ہیں؟ کیا بابا جان آپ کو بھی کسی کو کچھ نہیں کہنے دیتے، جیسے ماموں جان نے برکھنا مامی کو ٹوکا تھا جب وہ شاہزادیدہ کے بارے میں الٹا سیدھا بول رہی تھی؟ کیا بابا بھی آپ کے ساتھ ہمیشہ ایسے ہی رہتے ہیں، جیسے ایک سایہ دار درخت ہوتا ہے جس کے نیچے بیٹیاں پرسکون ہو کر زندگی گزارتی ہیں، جی بھر کر اڑتی ہیں، اپنا ہر خواب پورا کرتی ہیں؟ آئلہ کے ساتھ ساتھ باہر کھڑے یزدان اور غازیان خانزادہ نے بھی پریوش کے لہجے میں حسرت سی محسوس کی تھی، جس پر جہاں آئلہ کی آنکھیں نم ہوئیں، وہیں یزدان اور غازیان نے ایک دوسرے سے آنکھیں چرائیں۔ میری جان، تم جلد ہمارے بابا سے ملو گی، یہ میرا وعدہ ہے تم سے، اور ان کے سینے سے لگ کر تم سب کی شکایتیں بھی کرنا۔ آئلہ نے نم لہجے میں کہتے ہوئے پری کا ماتھا چوما، جبکہ یزدان اور غازیان نے تیزی سے اپنے قدموں کا رخ اپنے کمرے کی جانب موڑا۔ وہ دونوں ہی مزید پریوش کی حسرتوں میں ڈوبے الفاظ نہیں سن سکتے تھے، جبکہ کہیں نہ کہیں دونوں کے دماغ میں یہ چیز بھی کھٹکی تھی کہ کیا آئلہ سب کچھ جانتی تھی، لیکن ان کے پاس ان کی کسی سوال کا کوئی جواب نہیں تھا۔ انہیں محض انتظار کرنا تھا، کیونکہ انہیں انتظار کے لیے ہی کہا گیا تھا۔ قسط کے آخر تک بنے رہنے کا بہت بہت شکریہ۔ ایپیسوڈ کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں۔ اس کے علاوہ اپنے کمنٹ باکس میں فیوریٹ ڈائلاگ، سین یا کریکٹر لازمی مینشن کریں، اور ساتھ ساتھ اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی کریں۔ اب آپ سے ملاقات ہوگی اگلے ایپیسوڈ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے خوش رہیں، آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ۔